الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے یہ دن، مبارک دن، اور آج کے دن، اس مبارک دن کو سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کے اہل و عیال کی شہادت کا دن بھی ہے۔ تو آج اور ایسے موقع پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اس کے گھر میں آ کر بیٹھنے کی، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اس بات کا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر حسین کی محفل میں آنے، بیٹھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم کو حق کہنے اور ہم کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بیان سے پہلے درود کی فضیلت بتانے کی عادت رہی ہے اور یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کر درود کی فضیلت کو سنے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جب بھی تم کسی کو کوئی بات کرنا چاہتے ہو، اچھی جائز بات، سننا اس پر توجہ سے عمل کر دیکھیں آپ۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی سے کوئی اچھی بات کرنا چاہتے ہو، تو خاص طور وہ لوگ اس پر غور کریں جو کسی کوئی آپس میں لڑ لیتے ہیں تو ان سے بات کو صلح کرانے کی نیت سے جاتے ہیں، مشورہ دینے کی نیت سے جاتے ہیں، کچھ لوگ آپ سے مشورہ لینے کے لیے آتے ہیں یا آپ کسی سے بات کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بات کا اثر سامنے والے پر ہو، آپ کی بات سامنے والا مانے، وہ جائز بات ہو، آپ کی بات مانے، آپ کی بات کا اثر ہو، تو وہ لوگ غور سے سنیں اس حدیث پاک کو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بات کا اثر سامنے والے پر ہو، تو اللہ کی تعریف کر کر ایک بار درود پڑھو، اس کے بعد بات کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری بات کا اثر اس کے دل پر ڈال دے گا۔ تو درود کے بے شمار فضائل اور برکات احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، اس میں سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پھر سے میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر پڑھی: اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جو ہے سب سے پہلے دیکھیں، ہمارا حیدرآباد دکن تو پوری دنیا میں بھی ایک چلا، لیکن میں حیدرآباد کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دھیرے دھیرے ہمارے شہر حیدرآباد میں بھی یہ چیزیں بہت عام ہوتے جا رہی ہے، جو ایمان اور عقیدے کے معاملہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ایمان اور عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن دشمن اگر سامنے آ کر آپ کے منہ پر بولے میں تیرا دشمن ہوں، تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں، ہے نا۔ کھلا دشمن جو ہوتا ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں، لیکن آپ کا دوست ہو، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو اور
اس سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج کے اس دور میں اپنے آپ کو سنی کہنے والے، فاتحات دلانے والے، درگاہوں کو جانے والوں میں کچھ لوگ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہے ذکر اہل بیت حضور کے گھرانے کی تو تعریف کرتے ہیں، اور صحابہ میں کبھی یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق جو ہے وہ خلافت کے امام ہیں اور حضرت علی ولایت کے امام ہیں۔ یہ فرق بتاتے جب یہ فرق غلط ہے۔ ولایت کے امام، روحانی امام حضرت علی ہے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ان کا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق تو صرف خلافت کے امام ہے، ان سے بھی افضل حضرت علی کو بتاتے ہیں، اس طرح اشارہ ان کا ہوتا ہے۔ اور کچھ جیسا محرم کا مہینہ آتا ہے تو خاص طور پر ایک صحابی رسول جن کا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سننا ذرا غور سے، یہ ہمارا درس ہے اور اس سے ایمان ہمارا وابستہ ہے، عقیدہ ہمارا وابستہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں۔ یہ کون کوئی شیعہ نہیں کر رہا، یہ کام کوئی رافضی نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو سنی کہنے والا، فاتحہ دلانے والا، اور کچھ بدقسمت ایسے بھی جو اپنے آپ کو آل رسول بھی کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ کو میں اس لیے اس کا کھل کر بول رہا ہوں کیونکہ آپ کے چل کر جب سن آئے گا تو آپ ایک الجھن میں ہو جائیں گے کہ کیا کرے یار، یہ حضرت امیر معاویہ ہے کون؟ سب سے پہلے تو یہ سن لیجیے کہ یہ صحابی رسول ہیں اور یزید کے والد ہیں، ٹھیک ہے، یزید کے والد ہیں۔ یزید ملعون ہے، پلید ہے، لعنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو بات نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے یزید پر۔ تو ان کے والد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے لوگ جو چڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے وجہ بتا کر، کیونکہ یہ ایمان اور عقیدہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 22 میں آپ فرماتے ہیں کہ سنی وہ ہے جو عزت صحابہ بھی اپنائے، صحابہ کی عزت کو اپنائے، اور محبت اہل بیت بھی ہو۔ محبت اہل بیت اور عزت صحابہ، دو چیزیں ذہن میں رکھیں، محبت اہل بیت اور عزت صحابہ، وہ سنی ہوتا ہے، یہ سنی ہونے کی پہچان ہے۔ اور یہ بات صرف سنی ہونے کی پہچان نہیں بلکہ یہ بات ایمان ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن کسی بھی صحابی کی عزت وہ نہیں کرتا تو ساری عبادت اس کی بیکار ہے، ساری عبادت اس کی بیکار ہے۔ اگر کوئی عبادت کرنے والا کسی صحابی کی عزت نہیں کرتا اور کسی اہل بیت سے اگر محبت نہیں کرتا تو وہ بھی جو ہے بیکار ہے۔ اس لیے تو میں اکثر ایک بات آپ کو بتاتا ہوں جو ملا جیون علیہ رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب نور الانوار کے مقدمے میں لکھی ہے۔ جو یہ بات ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ اورنگزیب کے استاد ہیں، مغلیہ سلطنت کے اتنے زبردست یہ عالم گزرے ہیں ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی اتنے واقعات تاریخ میں پڑے ہیں۔ لیکن میں اتنا سمجھ جائے ایسے اکابر، ایسے اسلاف کی وجہ سے پورے ہندوستان میں آج سنیت باقی ہے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں اس پر ان کی سیرت پر کچھ باتیں بہت سے ویڈیو میں یہاں پر جمعہ کے درمیان بولا ہوں، لیکن میں اب نہیں لے جانا چاہتا کیونکہ صحابہ کی عزت کرنا ہر مسلمان کے لیے نماز کی طرح فرض ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا ہر مسلمان کے لیے نماز سے بھی زیادہ فرض ہے۔ یہ ذہن رکھ لیا، صحابہ کی عزت کرنا اور اہل بیت سے محبت کرنا یہ نماز سے بھی زیادہ فرض ہے۔ ورنہ بتائے جو کربلا میں امام علی مقام کے مقابلے میں لڑنے کے لیے یزیدی فوج آئی تھی، کیا وہ بے نمازی تھے؟ نماز پڑھنے والے تھے، چہرے پہ داڑھی بھی تھی، عبادت گزار تھے، لیکن ان کی عبادتیں ان کو بچا نہیں سکی کیونکہ ان کی دلوں میں محبت اہل بیت نہیں تھا۔ لہذا
دونوں چیزیں ہمارے لیے لازم ہے جو ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نور الانوار میں کے مقدمے میں یہ بات فرمائی ہے کہ سنی وہ ہے جو ہے شیخین سے مراد ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک بات کہہ کر کہ میں یہ بار یہ بات میں نے بہت سے جلسوں میں اسی مسجد میں کی ہے تو بہت سے لوگوں کو اس بات کا پتہ بھی ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ایک کچھ نئے لوگ بھی پھر سے اس لیے دوہرا دے رہا ہوں کیونکہ یہ ذکر رسول ذکر صحابہ یہ پانی کی طرح ہوتا ہے. پانی کبھی پرانا نہیں ہوتا ہے. کوئی پانی بہت سالوں سے بچپن سے ابھی تک پی رہے پانی چھوڑو شربت پہ گزارا کریں گے تو نہیں ہوتا. جس طرح پانی کبھی پرانا نہیں ہوتا ذکر رسول کو جتنے واقعات جتنی بار چھوڑو اتنا مزہ آتا ہے, اتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے, اتنا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. تو یہ بار بار دہرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات اچھی طرح یاد بھی ہو جائے. اور جتنی بار آپ دیکھ لیں کبھی بزرگوں کے واقعات ایک بزرگ کا واقعہ جتنی بار سنتنا آپ کو روح آپ کے جسم آپ کے ایمان میں پختگی ہے مضبوطی آتی ہے اور ایمان آپ کا تازہ ہوتا رہتا ہے. تو یاد بھی ہوتا ہے تو بار بار کہنے سے تو بار بار کہنے کا مطلب یاد اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے. تو جو لوگ یہ حوالہ تو میں بیان کر رہا ہوں بار بار جن لوگوں نے سنا ہے تو اچھی طرح یاد کر لے کہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے سنی کون ہے. یہ ملا جیون میں نے بتایا اکبر بادشاہ کے دور میں مغلیہ سلطنت کے دور کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور جن سے اورنگزیب پڑھے ہیں. ٹھیک ہے, اورنگزیب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ جو تقویٰ پرہیزگاری بلکہ ان کی تقویٰ پرہیزگاری اور ان کے کارناموں کو دیکھ کر علماء اہل سنت نے ان کو اپنے دور کا مجدد بھی لکھا ہے. اور مجدد کون ہوتا ہے؟ جو حق اور باطل میں فرق کر کر بتا دے, صحیح اور غلط میں فرق کر کر بتا دے. سرکار نے فرمایا میری امت میں ہر 100 سال میں اللہ ایک مجدد کو پیدا کرے گا اور صحیح وہ مجدد آ کر کیا کرے گا, وہ صحیح اور غلط میں فرق کر کر بتا دے گا. تو یہ اورنگزیب کو لوگ علماء اہل سنت نے کہا وہ مجدد بھی ہے تو مجدد کے استاد کا نام ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ رضویوں نے نکالا ہے, یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے. ہم نے کہا دیکھو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کا دور تو حضرت سے 400-500 سال پہلے کا دور ہے, بہت پرانا دور ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بریلی لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہے کہ بریلی لوگوں کا عقیدہ ہے, بریلی لوگوں کا. تو بعد میں جو نیو جنریشن اس دور کے بچے وہ سمجھتے شاید ایک کوئی بریلی فرقہ ہو گیا ہے ماشاء اللہ اور وہ اس طرح کی لڑائی جھگڑے کی بات کرتا ہے. نہیں, بلکہ ہم نے اس بات کا تجربہ کیا ہے جو بھی الحمدللہ بریلوی یعنی سنی رضوی ہو جاتا ہے اس کے دل میں یعنی جو حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا دوستی اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے, وہ جو سلسلہ رضویہ میں آ جاتا ہے اس کے اندر یہ مزاج پیدا ہو جاتی ہے. صرف دوستی اللہ کے لیے کرتا ہے, دشمنی بھی اللہ کے لیے کرتا ہے. اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی, یہ سلسلہ رضویہ کا جام ہے جو مرید کو اس مقام تک لے جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت سے پہلے کے بزرگوں نے بھی وہی بات کہی اور اعلیٰ حضرت نے اسی بات کو آگے پہنچایا. دیکھیے ابو اللہ جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا حضور خارجی کون ہے اور رافضی کون ہے تو حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ خارجی وہ ہے جو اہل بیت کو گالیاں دے, جو حضرت علی حضرت امام حسن امام حسین آپ نہیں دیکھا کہ آج کچھ خارجی ہے یزید کو جنتی بولنے پر تلے ہوئے ہیں. اور امام حسین کے جو کربلا کا واقعہ ہوا تھا اس واقعے کو وہ کہتے ہیں وہ سیاسی جنگ تھی, اس طرح کی باتیں کر کر ان کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں. یہ حضرت علی کے دور سے تھے, میں اس پر ڈیٹیل بات میں بتاؤں گا. تو خارجی وہ ہے جو اہل بیت کو گالیاں دے اور یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور دوسرا رافضی وہ ہے جو اہل بیت سے تو محبت کا ان کا دعویٰ ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے, ہم حسن حسین کے چاہنے والے ہیں, لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو اور بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں بھی یہ بے ادبیاں کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھے کہ خارجی اہل بیت کو گالیاں دینے والا, رافضی صحابہ کو گالیاں دینے والا,
جو صحابہ کی عزت کرنے والا اور اہل بیت سے محبت کرنے والا. یہ عقیدہ آپ کے اندر آنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. نماز سے زیادہ ضروری ہے, عبادت سے زیادہ ضروری ہے. یہ عقیدہ آپ کا صحیح ہو گیا تو آپ کی نمازیں قبول ہے اللہ کی بارگاہ, آپ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے, آپ کے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے. ورنہ کہیں نہ کہیں آپ, کیونکہ کچھ غالب شیعہ جب سارے صحابہ کی عزت کرنا آپ کے لیے نماز کی طرح فرض کر دیا گیا ہے, ان کی عزت کرنا, سارے اہل بیت سے محبت کرنا یہ نماز سے بھی زیادہ آپ پر فرض کر دیا گیا ہے, تو آج کچھ لوگ اپنے آپ کو سنی کہہ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گاہشان میں خاص طور محرم کے مہینے میں شوشلا چھوڑ دیتے ہیں کہ امیر معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کر کر ٹھیک نہیں کیا. آپ جانتے ہیں حضرت امیر معاویہ اور سید السادات مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں جو جنگ ہوئی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ میں مختصر طور پر بولوں گا تاکہ یہ کانسیپٹ ذرا کلیئر ہو جائے. میں اس پر کبھی اس مسجد میں بیان نہیں کیا ہوں, لیکن آج چاہتا ہوں کہ ذرا, کیونکہ دن بہ دن میں نے دیکھا کہ اس مسئلے کو اتنا طول دیا جا رہا ہے, اتنا بڑھا دیا جا رہا ہے کہ اب تو ایمان اور عقیدے کی بات آ گئی. تو صحابی کی شان میں گالی دینا کس طرح خطرناک ہے, میں آپ کو قرآن کی آیت بھی بتاؤں گا, حدیث بھی سناؤں گا. لیکن پہلے آپ کو ایک بات میں بتا دوں کہ امیر معاویہ حضرت علی کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی اس سے پہلے یاد رکھیں امیر معاویہ جو ہے نا, ان کے والد ابو سفیان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی صحابی ہے. ابو سفیان امیر معاویہ کے والد, ان کے والد عبد المناف. اسی طرح امیر معاویہ کی والدہ, ان کے والد یہ بھی عبد المناف کے اولاد سے. اور یہ عبد المناف کون ہے جانتے ہیں آپ؟ عبد المناف, یہ نام یاد رکھیے, یہ عبد المناف ہمارے اور آپ کے نبی کے چوتھے دادا ہیں, چوتھے نمبر پر. یہ خطبات محرم میں مفتی جلال الدین امجدی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی معتبر شخصیت گزری ہے, میں اس کتاب سے یہ حوالہ دے کر بتا رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھ لیں آپ. یہ کتاب مفتی جلال الدین امجدی جو سارے ہندوستان بلکہ پوری دنیا بھر میں کی کتاب کا علم کا لوہا مانا جاتا ہے, بہت سی کتابیں انہوں نے لکھ کر اہل سنت پر بہت بڑا احسان کیا ہے. بلکہ یوں کہے کہ ان کی ایک کتاب سے میں آپ کو حوالے دیتے کہہ رہا ہوں کہ عبد المناف کی اولاد سے والد بھی والدہ بھی امیر معاویہ کے, جو عبد المناف حضور کے چوتھے دادا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پتا چلا کہ یہ حضور کے خاندان سے تعلق, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر امیر معاویہ جو مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام آپ نے قبول کیا تھا, اس کے بعد جو ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں, ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں آپ نے امیر معاویہ کو ملک شام کا گورنر بنایا تھا, یوں سمجھے کہ سی ایم بنایا تھا. 2 سال گزرے حضرت ابو بکر صدیق کے, اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا, تو آپ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے گورنری کو برقرار رکھا حضرت عمر نے, جو حضرت عمر ذری سی بات پر بھی علاقے کے گورنر کی تبدیل کر دے, یعنی ان کو ہٹا دیتے تھے. جیسا کہ دیکھیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے, کون خالد بن ولید جن کو سرکار نے کہا سیف اللہ ہی اللہ کی تلوار ہے, کون خالد بن ولید جنہوں نے قیصر اور کسریٰ کے جیسے بادشاہوں کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا تھا, کون خالد بن ولید جن کو دیکھ کر ملک کے روم کے 1 لاکھ فوجی بھاگ گئے تھے, ہوش میں ہے, دن کے 12 بج رہے ہیں, میں بھی ہوش میں ہوں, سنو وہ خالد بن ولید جن کو سرکار اللہ کی تلوار کا, وہ
फौजियों से मुड़ गए थे। होश में कह रहा हूं, आप भी होश में सुन रहे हैं, बोले मोहब्बत इस बात। आपने से फिल्में ड्रामों में देखा सुना होगा कि एक हीरो 10-10 को 5-5 को मारता है, वो तो एक नॉर्मल ही, वो तो एक शूटिंग है जो आपको धोखा दिया जाता है। अरे असल इस्लाम के इस हीरो अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला को देखे, जो 1 लाख फौजियों पर तन्हा गए थे। जब रूमियों से जंग हुई हुआ ये हज़रत उमर के दौर में, ये हुआ है जब साहब बिन वक्कास उस फौज के गवर्नर थे, तो उस फौज के जो है ना बड़े सिपह सालार थे, तो लिहाजा खालिद बिन वलीद जो है फ़लस्तीन के हज़रत उमर के दौर में फ़लस्तीन के जो है गवर्नर थे फ़लस्तीन के। और जब मस्जिद अक्सा फतह हुआ हज़रत उमर मदीने पाक से, मैं बताना चाहता हूँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस खतर गवर्नरों पर भी नजर रखते थे। हज़रत उमर जैसी शख्सियत जो जरी सी बात पर भी गवर्नर को निकाल दे, है ना, उस ओहदे से हटा देते थे, जरी सी बात पर भी। उन्होंने भी हज़रत उमर ने जब फ़लस्तीन गए और जब फ़लस्तीन में जब देखा हर एक की जुबान पर खालिद बिन वलीद की तारीफ है, हर कोई कह रहा है यार खालिद बिन वलीद जैसा सिपह सालार फौजी तो कहीं नहीं देखा, उनके तो ये कारनामे तो ये हज़रत उमर सुनते रहे। यानी जितने लोग आते हैं हर कोई खालिद बिन वलीद की तारीफ करता। तो हज़रत उमर ने कहा खालिद मैं तुमसे इस ओहदे से हटा रहा हूँ, इस ओहदे से इसलिए हटा रहा हूँ कि जिसको देखो तुम्हारी तारीफ कर रहा है। ये सियासी नजरिया देखे हज़रत उमर का, इस समझ बूझ देखे हज़रत उमर की, ये फिक्र देखे हज़रत उमर की, जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हज़रत उमर ने के दौर में इस्लाम फैला था। थे मदीने पाक में हज़रत उमर, लेकिन हर इलाके का गवर्नर ये समझता था कि उमर तो हम पर हर वक्त नजर रखता है। ये रूहानियत का मुकाम था हज़रत उमर का, ये रूहानियत का मुकाम था हज़रत उमर का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो थे मदीने में लेकिन हर चप्पे पे आपकी रूहानी नजर मौजूद थी। और करे हज़रत उमर ने कहा खालिद मैं तुमको हटा रहा हूं। क्यों हटा रहे? कहा जो देखो तुम्हारी तारीफ कर रहा है, कहता है खालिद ये क्या, खालिद ये क्या, खालिद ये क्या, जो जिसको देखो तुम्हारी तारीफ कर रहा है, क्योंकि तारीफ चलेगा सिक्का चलेगा तो आमिना के लाल का। कौन में जिस सियासी समझ बूझ को आप गौर करें हज़रत उमर के, सिर्फ इतनी सी बात पर हज़रत उमर ने खालिद बिन वलीद से वो होदा हटा दिया, उस होदे से उनको हटा दिया। तो अंदाजा करें कि हज़रत उमर गवर्नरों पर कितनी बारीकी नजर रखे हुए थे। वो है हज़रत उमर जिन्होंने हज़रत उमर 10 साल तक जो खिलाफत में रहे, लेकिन हज़रत उमर ने भी अमीर माविया को उस खिलाफत उस गवर्नरी के होदे से हटाया नहीं था। इसे अंदाजा करें अमीर माविया की अदल व इंसाफ कैसा था। ठीक है, वो कोई ऐसा साहब रसूल है, उनके बेटे ने ऐसे हरकत की करबला में, अलग बात है, लेकिन वो क्या है अमीर माविया का नाम लेते आज जो है ना चेहरा बिगाड़ ले रहे हो। आप आओ मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है। ये लोग क्या कहते हैं कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली से जंग की, और जंग क्यों की? क्योंकि हज़रत उमर के शहादत के बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब वो खिलाफत संभाला, और बलवाइयों ने अब्दुल्ला बिन सबा जो यहूदियों का एक एजेंट था जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सबा था, इसने प्लानिंग के तहत हज़रत उस्मान गनी को मरवान इस प्लान में शामिल था। इस प्लानिंग के तहत बलवाइयों के जरिए हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई और हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया। जब अमीर माविया को यह मालूम हुआ कि उस्मान गनी को घर के अंदर, ये भी तो शहादत है, उनके प्यासे रखकर शहीद कर दिया गया, तो हज़रत अमीर माविया ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस बात का मुतालबा किया कि आप जो है उस्मान गनी के खातिनों को चुनकर निकाले और उनसे बदला ले। ये अमीर माविया का मुतालबा था, किससे? हज़रत अली से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और सुनिए मैं आपको बताता हूँ, फजीलत की भी बात यहाँ बोल कर बताऊँगा। हज़रत अली से जब आपने मुतालबा किया, हम जिक्र अहले बैत सुन रहे,
بعض جو ہے نا اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ ابو بکر نے ایسا کیا ہے، حضرت عمر نے ایسا کیا ہے، ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اہل بیت سے باغ صدق لے لیا تھا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ جانتے امام زین العابدین کو جو امام حسین کے بیٹے ہیں، یہ اہل بیت صحابہ تو اپنے آپس میں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے، یہ لوگ ہو گئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ غور کرے حضرت امام زین العابدین سے ایک شخص آیا، آ کر ایک سوال کیا، کہا حضور آپ ذرا بتائیے کہ تلوار کی جو مونڈ ہوتی ہے پیچھے، اس مونڈ کو چاندی کی بنانا جائز ہے؟ یہ امام زین العابدین سے سوال کر رہا ہے ایک شخص جو امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں ایک دوسرے کا احترام اور عزت کیسے تھی۔ اس سوال اس نے کیا کہ جو تلوار ہے اس کی جو مونڈ ہوتی ہے اس کو چاندی کی بنانا جائز ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا ہاں جائز ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ابو بکر صدیق کی تلوار کی مونڈ چاندی کی تھی۔ ابو بکر صدیق کی تلوار کی جو مونڈ تھی وہ چاندی کی تھی۔ سوال کرنے والا کہا کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہہ رہے، آپ ابو بکر کو صدیق کہہ رہے؟ جلال میں آپ کا چہرہ آ گیا امام زین العابدین کا، کہا واللہ صدیق، واللہ صدیق، واللہ صدیق، اللہ اس کی عزت و جلال کی قسم ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ یہ اہل بیت کا کام۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں جب قیامت کے دن جو ہے مجھے ہر ایک کو اس کے کنیت سے ایک بار پکارا جائے گا، لیکن مجھے 2 بار صدیق کی کنیت سے پکارا جائے گا، کیونکہ میرے امام جعفر صادق کے نانا بھی ابو بکر صدیق کے پوتے اور نانی بھی ابو بکر صدیق کی اولاد سے۔ میں نے کہا دیکھو یہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایک دوسرے کو بیٹیاں دے رہے ہیں، تم کیا؟ حضرت عمر کو خود حضرت علی نے اپنی بیٹی دی تھی، میں نے جمعہ میں سنا خود حضرت عمر کو حضرت علی نے اور سیدہ فاطمہ پاک نساء العالمین سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ حضرت علی نے کرایا تھا۔ یہ آپس میں صحابہ ایک دوسرے کو بیٹیاں دے رہے ہیں، نانا نانے نواسے پوترے کا اگر دیکھ لے ابو بکر صدیق کے نواسے پوترے کا نکاح جو ہے ادھر اہل بیت کے گھرانے میں ہوا ہے، حضرت عمر کے نواسے پوترے کا نکاح اہل بیت کے گھرانے میں ہوا، عثمان غنی کے نواسے پوترے کا نکاح اہل بیت کے گھرانے میں ہوا ہے۔ تم کیوں ہوتے ہو کہ صحابہ الگ ہے اہل بیت الگ ہے؟ یہ رافضیوں کا طریقہ رہا ہے۔ لیکن امیر معاویہ کی بات آ رہی نہیں، ابھی تو میں بتا رہا ہوں، ابھی اس پر میں آیا ہے، ابھی اس پر آیا ہے، میں اپنا ذہن بنا رہا ہوں، میں اپنے موضوع سے ہٹاؤں نہیں، میں امیر معاویہ کی بتانے کا چند باتیں کھول رہا ہوں، لیکن بولنے سے پہلے صحیح سے سمجھا کے تو رہا ہوں کہ بنیاد کیسی ہونا چاہیے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کیسی ہونا چاہیے۔ میں امیر معاویہ ہی کی بات کر رہا ہوں، جو جانا کیونکہ اس دور میں زیادہ ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ بھائی امیر معاویہ قابل جو ہے تعظیم ہے، لیکن خالد نے جو ہے تحریر نہیں ہے، تقریر کرنے کے لائق نہیں ہے، ان کی زندگی کے بتانے کے لائق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ حضرت عمر نے ان کو کبھی معزول نہیں کیا، عہدے سے ہٹایا نہیں، حضرت عثمان غنی نے نہیں ہٹایا تھا۔ اور یہ بھی چلے حضرت نے کہا تو یہ بھی سن لیجئے، امیر معاویہ کی سگی بہن، امیر معاویہ کی سگی بہن سیدہ ام حبیبہ، سیدہ حبیبہ جو ہے نا یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بیوی ہے، محبت سبحان اللہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سگی بہن ہے میرے معاویہ کی، اور یہ بیوی ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی، اور قرآن کہتا ہے نبی کی بیوی تمام امت کی مائیں ہے، نبی کی بیوی تمام امت کی مائیں ہے، تو ماں کا بھائی امت کا ماموں ہوتا ہے۔ ایک رشتہ جو ابھی آپ نے اشارہ کیا تھا میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح، میں نے تو ایک رشتہ یہی بتا دیا قربان محرم سے کہ چوتھے دادا سے آپ کا تعلق ہے خاندان سے حضور کے، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ امت کے ماموں بھی ہیں۔ امیر معاویہ کے بارے میں ایک حدیث خطبات محرم میں ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امیر معاویہ ہادی بھی ہے اور مہدی بھی ہے، انہیں محبت سے سبحان اللہ۔
ہدایت یافتہ مہدی کہتے ہیں جو اس کے پاس آتا وہ بھی ہدایت والا ہو جاتا ہے. سرکار کی حدیث مبارکہ امیر معاویہ کی شان میں. اور امیر معاویہ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ کاتب وحی ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں چند صحابہ تھے جو حضور پر جو وحی آتی اس کو لکھ لیا کرتے تھے. ان چند صحابہ میں امیر معاویہ کا بھی نام آتا ہے. لیکن ہاں اہل سنت کا نظریہ سنوا ذرا غور سے سنانا ہوتا ہے بچوں. تمہارے کندھوں پر سنیت آ رہی ہے, تمہارے نسلوں میں سنیت جائے گی. آپ ذرا غور سے سننا, یہ سنت کا نظریہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. امیر معاویہ حضرت علی, امیر معاویہ کا مطالبہ کیا تھا کہ عثمان غنی سے شہادت کا جو ہے آپ بدلا لیجیے. تو آپ نے کہا حضرت علی نے کہ بھی موقوف نہیں تھا کہ سیاست ابھی اتنا جو دشمن تھے عثمان غنی کے وہ آ کر لوگوں میں مسلمانوں میں گل مل گئے تھے, اور موقوف بھی نہیں تھا کہ اس وقت ٹائم بھی نہیں تھا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, ٹائم ہوتا ہے. وہ وقت ابھی نہیں تھا کہ اس سے آپ دشمنوں سے جو ہے لڑائی جھگڑا کر سکے, کیونکہ ابھی اسلام میں تو بہت سے فتنے حضرت علی کے دور میں بہت سے فتنوں نے, ایک نہیں بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا تھا. حضرت علی نے کہا اگر بہت سے فتنے اٹھ گئے ہیں پہلے ان کو ہم شام کرنا ہے, بعد میں ان کو چن چن کر نکالیں گے. لیکن امیر معاویہ نے مطالبہ کیا, اور اس مطالبے میں صرف امیر معاویہ نہیں تھے, حضرت سیدنا ابو طلحہ بھی تھے. کون ابو طلحہ؟ جو عشرۂ مبشرہ میں سے ہے, جنتی صحابی ہے. ٹھیک ہے, جنتی صحابی ہے. اور غور سے سنیں, سیدہ عائشہ صدیقہ بھی تھی امیر معاویہ کے ساتھ اس مطالبے میں. اب یہ جنگ میں امیر معاویہ حضرت علی کی جنگ میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ خود حضرت ابو طلحہ ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. اب لگاؤ ان پر فتویٰ لگا سکتے ہو, تمہارے پاس حکمت ہے. عشرۂ مبشرہ جس کو عشرہ کہتے ہیں 10 تاریخ 10 کو, تو 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو سرکار نے زندگی میں کہا تھا کہ تم جنتی ہو. بولے محمد سبحان اللہ. ان 10 صحابہ عشرۂ مبشرہ میں سے ابو طلحہ بھی ہے جو امیر معاویہ کے ساتھ تھے. تو یہ جو جنگ ہوئی ہے حضرت علی میں اور حضرت امیر معاویہ میں, یہ جنگ اگر دیکھ لیجیے, پہلے تو سن لیجیے, کسی سید سے جلنا, حسد کرنا کہ یہ سید کیوں ہے, یہ کفر ہے. یہ سید کیوں ہے, اس سے جل رہے آپ کے خاندان کو دیکھ کر. اب بتائیے کہ صحابہ میں جنگ جو ہوئی ہے حسد کی بنیاد پر ہوئی نہیں, کیونکہ صحابہ اس سے پاک ہے. میں نہیں اگر ان میں آپ نے کہا ہوگا تو میں سرکار کی حدیث سے چھوٹی ہو جاؤں. خود قرآن یہ کہتا ہے, جو آیت میں آپ کو پڑھنے جا رہا ہوں اس پر غور کریں, خود قرآن یہ کہہ رہا ہے صحابی کے بارے میں, وَكُلُّ, توجہ کریں حدیث, یہ قرآن کی آیت ہے 12:27 رکوع نمبر 17. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, وَكُلُّ, اے محبوب تیرے کل ساتھیوں کے ساتھ, یہ قرآن کہہ رہا ہے کل ساتھی, حضور کے سارے صحابہ کے, وَكُلُّ کہا قرآن نے, تیرے کل پورے ساتھی, ان سے میں نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. یہ قرآن کی آیت ذہن میں رکھ لیا, جن سے اللہ کہہ رہا ہے محبوب تیرے سارے ساتھی جو صحابی ہے ان سے میں نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. تو یہ جنگ جو ہوئی ہے کیا وہ حسد کی بنیاد پر ہے؟ اگر شیعہ کہتے ہیں حسد تو حسد کا, میں نے کہا پھر اللہ کا کلام جھوٹا ہو جائے گا بندے. تو اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کل لوگ کہہ کر تیرے سارے صحابہ سے میں نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. بلکہ کہا رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ, اللہ فرماتا محبوب تیرے سارے غلاموں سے میں راضی ہوں, مجھ سے راضی ہو گیا. حسد کی بنیاد پر وہ جنگ نہیں تھی, وہ تکبر کی بنیاد پر بھی جنگ نہیں تھی, وہ جنگ اجتہادی تھی جو حضرت امیر معاویہ میں اور حضرت علی میں ہوئی تھی. لیکن ان دونوں میں حق پر کون تھا یہ بھی بنیادی بات ہے. یہ بھی اہل سنت کا نظریہ آپ دیکھ لیجیے. امیر معاویہ حضرت علی میں دونوں میں جنگ ہوئی, دونوں طرف کئی صحابہ شہید ہوئے. خود اما عائشہ صدیقہ امیر معاویہ کے ساتھ تھی, سیدنا ابو طلحہ امیر معاویہ کے ساتھ تھے. وہ جنگ نہ حسب کی بنیاد پر ہوئی, نہ نسب کی بنیاد پر ہوئی, نہ جنم کی بنیاد پر ہوئی, نہ جو ہے کرسی کی بنیاد پر ہوئی. یہ سارے چیزوں سے یہ صحابہ پاک تھے. حسد سے ان کی مزاج پاک تھی, جنم سے ان کی مزاج پاک تھی. نہ ہرس کے وہ لالچی تھے, نہ دولت کے, نہ پیسے کے, نہ نام و نشان کے, کسی چیز کے وہ لالچی نہیں تھے. یہ سارے چیزوں سے پاک جو ہے اسی کو تو صحابی رسول کہا جاتا ہے. تو یہ جو جنگ
تھی، یہ جنگ اجتہادی تھی کہ ان کا مطالبہ تھا اور حضرت علی نے کہا تھا کہ وقت نہیں ہے، اب اس کا وقت آنا چاہیے۔ تین دونوں میں سچ پر کون تھا؟ اہل سنت نے کھول کر کہا حق پر علی تھا، حق پر علی تھے، حق پر کون تھے؟ علی تھے۔ اجتہادی غلطی ان سے ہوئی ہے صحابہ سے، اور اس سے گناہ نہیں ملتا، ثواب ملتا ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے، میں اس پر نہیں جانا چاہتا، لیکن سنو امیر معاویہ حضرت علی کی جنگ میں حق پر مولا علی تھے، اور محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ، کیونکہ سرکار نے فرمایا میرے بعد قرآن اور اہل بیت دونوں کو تھامے رکھنا، یہ قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، لہٰذا حق پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک بات اب رہا، اگر آپ کہیں گے ٹھیک ہے یہ تو بات سمجھ میں آ گیا کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک حق پر علی ہی تھے، لیکن ذرا یہ بتائیے امیر معاویہ اور حضرت علی میں دونوں میں فضیلت کس کی اعلیٰ ہے، افضل مقام کس کا ہے، مرتبہ کس کا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں سنو اہل سنت کا یہ بھی نظریہ، حضرت علی تو دور کی بات ہے، امیر معاویہ حضرت علی کے مقابلے میں نہیں، امیر سنو فضیلت رتبے کی بات کر رہا ہوں، حضرت علی تو بہت دور کی بات ہے، امیر معاویہ امام حسین کے بھی برابر نہیں ہے، فضیلت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اہل سنت کا ایک بہت ہی بہترین نظریہ آپ کو سامنے بتا رہا ہوں کہ امیر معاویہ اہل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی برابر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین جو نواز رسول ہے، ایک بات یاد رکھے، امام حسین جو نواز رسول ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھے وہ صحابی رسول بھی ہے، وہ صحابی رسول بھی ہے۔ امام حسین کو جب بھی نام ہے نا تو صحابی بھی کہنا، اور کوئی صحابی نہیں، سارے صحابیوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے 27 پارے کی، وہ کلن کہہ کر اللہ تعالیٰ نے سارے صحابی سے، کیوں؟ میں اس کی دلیل دے دوں کہ وہ صحابی ہے، اس کی دلیل امام حسین کی تو بچے تھے نا، بعض لوگ کہتے بچے تھے، جب حضور دنیا سے جیت لے گئے تھے امام حسین کی عمر تو 2-3 سال کے لیے، بچے تھے، کم عمر کے تھے، وہ صحابی کیسے ہے؟ صحابی تو وہ ہوتا ہے جو حضور کو دیکھ کے عقل مند ہو، شاعر ہو، ایمان لائے، جنگوں میں جائے، وہ صحابی ہوتا ہے، یہ تو بچے تھے۔ میں نے کہا سنو یہ تمہاری ساری دلائل ایک طرف رکھو، حضور نے فرمایا یہ میرا صحابی ہے، ابھی حدیث بتا رہا ہوں، کہاں پر سرکار نے فرمایا، تو میں بھی حدیث بتاؤں گا، میں نے کہا سنو حسین صحابی ہے، اور صحابی ایسے صحابی جو امیر معاویہ سے بھی افضل ہے۔ یہ سارے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے صحابہ کے بیٹے ہیں، ابو بکر کی بیٹی، عمر کی بیٹی، عثمان کی بیٹی، جتنے بیٹے ہیں نا، ان بیٹوں میں علی کے بیٹے سب سے افضل ہیں، صحابہ کے بیٹوں میں علی کے بیٹے، قاتل جنت کی اولاد سے خاص طور پر فاطمہ کی اولاد جو ہے نا، یہ سارے صحابہ کے بیٹوں میں افضل ہے، اور امام حسین امیر معاویہ سے افضل کیوں؟ میں نے کہا صحابی ہے، کہا کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا جامع ترمذی کھولو، امام ترمذی نے باب فضائل اہل بیت میں یا باب القدر میں حدیث پاک رہی ہے، مفتی جلال الدین احمدی صاحب نے، اور علامہ یوسف نبوی نے بھی اپنی کتاب برکات آل رسول میں بھی حدیث پاک لکھی ہے، برکات آل رسول جو علامہ یوسف نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معتبر کتاب ہے، اس میں بھی حدیث لکھی ہے، سرکار نے فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے حوالی عطا فرمایا، ہماری کہتے ہیں حضور کے خاص ساتھی، محبت سے سبحان اللہ، نبی کے خاص ساتھی کو حوالی کہتے ہیں، حوالی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے حوالی عطا فرمایا، خاص ساتھی، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، سرکار فرماتے ہیں مجھ کو 14 عطا فرمایا۔ پوچھا کہ حضور نام کیا ہے؟ اب دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نام گنوا رہے ہیں، خاص حوالی، خاص ساتھی، نام گنوا رہے ہیں، 14 صحابہ کا نام گناتے ہیں، سرکار نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن اور حسین، نام گنا ہے سرکار نے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، زبیر بن عوام، ابو طلحہ، 14 صحابیوں
مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لانے والوں سے افضل ہے. مکہ جب بھی فتح نہیں ہو تو اس سے پہلے جو مسلمان ہو چکے تھے وہ مسلمان مکہ فتح ہونے کے بعد جو مسلمان ان سے افضل ہے. یہ ترتیب ہے. پہلے صحابہ میں افضل خلفاء ہے. یہ بات ترتیب دیکھ رہے ہیں سنت کا. یہ بھی ذہن میں رکھے بچوں, آپ یہ درس ہو رہا ہے, تقریر نہیں, یہ درس ہے, اس کو یاد کرنا ہے. صحابہ میں سب سے افضل خلفاء راشدین ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان اور علی. یہ سنت کی ترتیب ہے. اور ان چاروں میں سب سے افضل ابو بکر ہے, شیخین ہے. لیکن صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر, یہ چاروں خلفاء ہیں. اس کے بعد عشرہ مبشرات, 10 صحابہ جن کو سرکار نے زندگی میں کہا تھا تم جنتی ہو. ان کے بعد بدر میں شہید ہونے والے صحابہ ہیں, بدر میں شہید ہونے والے. اس کے بعد احد میں شہید ہونے والے. اس کے بعد حنین میں شہید ہونے والے. اس کے بعد مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کرنے والے. لہٰذا امیر معاویہ جو ہے اس وقت ایمان لائے جب مکہ فتح ہوا تھا. تو مکہ فتح ہونے سے پہلے حسن, حسین اور علی. تو خیر میں نے کہا علی تو دور کی بات ہے, امام حسین کے برابر میرے معاویہ ہے. یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ امیر معاویہ صحابی ہے. اور صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام, میں نے قرآن کی آیت تو آپ کو بتا دی 27 پارے کی. اب ایک حدیث سن لیجیے. خطبات محرم سے میں آپ کو یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. سرکار دیکھیں, ایک آدمی, ایک انسان ماں سے بھی محبت کرتا ہے, بیوی سے بھی محبت کرتا ہے, اولاد سے بھی محبت کرتا ہے, رشتہ داروں سے بھی محبت کرتا ہے. لیکن یاد رکھے, ایک انسان ماں سے, باپ سے, اولاد سے, رشتہ دار سے محبت کرنے والا MP MLA تو بن سکتا ہے, مومن نہیں بن سکتا. توجہ کریں, ایک آدمی ماں باپ سے محبت کرنے والا, رشتہ داروں سے محبت کرنے والا, کاروبار سے محبت کرنے والا, وہ اپنی جان سے محبت کرنے والا MLA MP تو بن سکتا ہے, مسلمان نہیں بن سکتا, مومن نہیں بن سکتا. کیونکہ مومن بننے کے لیے ایک اور ذات سے محبت کرنا شرط ہے. ذات مصطفیٰ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ. جب تک وہ حضور سے محبت نہ کرے, سرکار اس لیے فرما کہ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی جان سے, بلکہ اپنے بیوی, بچے, اولاد, کاروبار, تجارت سے زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. اس کا مطلب یہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ سے محبت مت کرو, اولاد سے محبت. اسلام کہہ رہا ہے, حضور کہہ رہے ہیں ماں باپ سے محبت کرو, بیوی بچوں سے محبت کرو, لیکن سب سے آگے حضور کی محبت کرو. سب سے آگے حضور کی محبت کرو کہ وہ مسلمان ہوتا ہے. اور یاد رکھے, جس ذات سے محبت ہوگی, جس سے آپ محبت کرتے ہو, محبوب کی ہر چیز سے بھی محبت کی جاتی ہے, اس کی نسبت سے بھی محبت کی جاتی ہے. تو صحابہ کرام جن سے حضور محبت کرتے ہیں, آپ حضور سے محبت کرنا یہ فرض ہے, فرائض ایمان ہے. اس کے بغیر وہ ایمان آ ہی نہیں سکتا, ایمان مکمل ہی نہیں ہے. چاہے نمازیں پڑھے, عبادتیں کرے, حضور سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضور سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضور کی محبت ہی دین حق کی شرط عمل ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا حضور کی محبت ہی دین حق کی شرط عمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے, سب کچھ نامکمل ہے. سنو, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہی دین حق شرط عمل ہے. جب حضور سے محبت ہے, ایمان آ گیا, تو صرف حضور سے نہیں, حضور جس سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرنا ایمان ہے. حضور جن سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرنا ایمان ہے. جیسا کہ دیکھ لیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا, یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. سرکار فرماتے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. وہ گالیاں دینے والے غور سے سنو, امیر معاویہ کی شان میں گالیاں دینے والے غور سے سنو اور ان کو بتاؤ یہ حدیث مبارکہ کہ سرکار فرما رہے ہیں میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. 3 بار سرکار نے فرمایا اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ, میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ, ان پر اعتراض نہ بنانا. میں اللہ سے تمہیں ڈراتا ہوں. میرے محبت تم مجھ سے محبت کرتے ہو. سرکار فرماتے ہیں ان سے محبت رکھو اس لیے میری محبت کے سبب, کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. میرے صحابہ سے محبت کرو اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور ان سے بغض نہ رکھو, ان سے دشمنی نہ رکھو. جس نے ان سے بغض رکھا, ان سے دشمنی رکھی, سرکار فرماتے ہیں اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی, اور اللہ سے
سے بیان کرنے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں جو چند باتیں میں نے کلیئر کرنے کے بعد اب آپ کسی پیلی ٹوپی ہری ٹوپی والا ہرے پیلے امامہ والا آ کر بیٹھے امیر معاویہ نے ایسا کیا گالیاں دے تو کہنا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ جو صحابہ کو گالی دے، سرکار نے خود ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے نہ تم ان کے قریب جاؤ، نہ ان کے پاس بیٹھو، نہ ان کو سے دوستی رکھو، نہ ان کو اپنی بیٹی دو، بلکہ ان کو سلام تک مت کرو۔ صحابہ کو گالی دینے والے کو سرکار کا سلام بھی مت کرو۔ اب یہ نہ دو کتنے بڑی درگاہ کا مجاور ہے، اگر صحابی کو گالی دینے والا تو پھر ایمان والا، کیونکہ سب سے بڑی ذات حضور کی ذات مبارکہ ہے۔ وہ مدینے والے آقا کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کی گالی دینے والے کے ساتھ مت بیٹھو، اس کے قریب مت جاؤ، تو لہٰذا اللہ سے ڈرا رہے ہیں حضور بار بار، اور آپ کیا ٹی ویوں پر آ کے کہنا میرے والے کی شان میں گالی دینا، اس کو ماشاء اللہ لعن طعن کرنا، میں نے کہا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے، قرآن حدیث دونوں کے خلاف ہے۔ تو محرم کے اس مبارک مہینے میں خاص طور پر ایک نشانہ بنایا جا رہا تھا، میں اس پر بات کر دی۔ آئیے سب سے پہلے جاتے ہیں اس گھرانے کی طرف جس گھر میں جبرائیل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے۔ محبت سے کلیئر کر دیا میں نے، تھوڑا یہ حصہ ضروری تھا آپ کو ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، اب میں نے اس پر کلیئر کر دیا۔ لیکن آؤ اس گھرانے کی طرف جاتے ہیں جس گھرانے کے بارے میں مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں بغیر اجازت جبرائیل بھی جن کے گھر آتے نہیں، بغیر اجازت جبرائیل بھی جن کے گھر جاتے نہیں، خضر والے جانتے ہیں خضر و شان اہل بیت، خضر والے جانتے ہیں خضر شان اہل بیت، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آؤ حضور کیا اب اہل بیت کی بات آ گئی، توجہ کرنا، دیکھیں کوئی جو اٹھ رہے باہر جا رہے ہیں وہ درگاہ کے بچے ہیں، کچھ کام سے اٹھ رہے ہیں، آپ لوگ تھوڑا توجہ کریں، تھوڑا سا آگے آ جائے کسی طرح کے پیچھے جگہ والوں کو تھوڑا ضروری مل جائے، میں بس کرو تھوڑا آگے آ جائے، ایک اشارہ پر پورے دکھ رہے تمہارا درود پاک پڑھے مرحبا صلی اللہ علیہ نبی امی والا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ضروری بات محض ہے۔ اب آئے اہل بیت، میں نے کلیئر کر دیا کہ اہل سنیوں کا عقیدہ کیا ہے، آپ کو سمجھ میں آئی نا بات؟ سمجھ میں آئی تو میری محبت سبحان اللہ۔ سنی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کی عزت کرتا ہے اور اہل بیت سے محبت بھی کرتا ہے، میری محبت سے سبحان اللہ۔ نظریہ فرض ہے، نماز سے زیادہ فرض جو نظریہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہی نظریہ اعلیٰ حضرت نے بھی بتایا ہے، یہی نظریہ اکابر اسلاف نے بھی یہی نظریہ بتایا ہے، یہ اس نظریے پر مضبوطی سے پکڑے رہے۔ اب کوئی کسی صحابی کو گالی دینے والا آپ کہیں گے تجھ پر لعنت ہو اللہ کی، تجھ پر لعنت ہو اللہ کی، ہم تیرے قریب نہیں آ سکتے، تو نے صحابی کی شان و گستاخی کر کر رسول کے دل کو دکھایا ہے، نبی کے دل کو دکھایا ہے، نبی کو تکلیف پہنچائی ہے، اور نبی کو تکلیف پہنچانے والے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے، یہ قرآن میں بھی ہے، یہ احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ لہٰذا یہ کلیئر کرنے کے بعد اہل بیت کے لیے بہت بڑا گھرانہ ہے، حضور کا گھرانہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات بتاتا ہوں کہ اہل بیت سے جو ہے ان کا حقوق کیا ہے۔ آج ہم حقوق اہل بیت پر کچھ بات کریں، کیونکہ دیکھیں بچے کو اس طرح ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، بچے پر بیٹا ہے تو ماں باپ کا حق ادا کرے، بیوی کا حق ادا کرے، رشتہ داروں کا حق ادا کرے، پڑوسیوں کے حق ادا کرے، شاگرد ہے تو استاد کا حق ہوتا ہے، مرید ہے تو پیر کا حق ہوتا ہے۔ یہ حقوق اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح یہ حقوق جو میں بتا، اسی طرح اہل بیت کی بھی حقوق ہے، نبی کے گھرانے کی بھی حقوق ہے، اور یہ حقوق جو ہے نا خود سرکار نے بتایا ہے۔ وہ کیا ہے تو آپ سنیں، اہل بیت کے 3 حقوق بتائے گئے، ایک معرفت اہل بیت، بولے محبت سبحان اللہ، معرفت اہل بیت، دوسرا محبت اہل بیت، تیسرا ولایت اہل بیت۔ معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت، ولایت
اب سنو یہ حدیث آئی کہاں پر ہے؟ اس کو 5ویں صدی کے مشہور محدث جو مالکی سلسلے کے، جن کا مزار اسپین میں آج بھی موجود ہے، جن کا نام قاضی عیاض ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی کتاب شفا الشفا، ایک کتاب رہنا چاہیے گھر میں۔ بزرگان دین کہتے ہیں جس گھر میں ایک کتاب ہے، الشفا کتاب کا نام لکھنے والے قاضی عیاض ہے۔ تو بزرگان دین اور علماء کرام نے بار بار کہا ہے کہ سنو، جس گھر میں یہ کتاب موجود ہے گویا کہ سرکار اس کے گھر میں موجود ہے۔ اللہ، ایسی مقبول کتاب ہے شفا شریف، جس کو علماء نے کہا کہ یہ کتاب کا مقام و مرتبہ ایسا ہے۔ اس 5ویں صدی کے مجدد، 5ویں صدی کے بڑے مشہور محدث قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس حضور کی سیرت اور کمالات اور اہل بیت کی فضائل پر ایک کتاب لکھی ہے۔ ضرور اس کو آپ مطالعہ کریں، آپ گوگل پر بھی سرچ کریں، کتاب مل جائے گی۔ قاضی عیاض نے اس حدیث پاک کو اپنے مقدمے میں، الشفا کے مقدمے میں حدیث پاک کو نقل کر فرمایا کہ اہل بیت کے 3 حقوق بتائے کہ معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت۔ اور آگے فرماتے ہیں معرفت کہتے ہیں پہچان کو، معرفت کہتے ہیں کس کو؟ پہچان کو۔ اور جس کو اب کسی کی پہچان ہونے سے پہلے اس کے بارے میں جاننا ہوتا ہے۔ آپ بندہ کس سے محبت کرے پہلے اس کے بارے میں جانتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، بعد میں اس سے محبت کرتا ہے۔ اور جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے دکھ اور تکلیف میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ لہٰذا معرفت اہل بیت یعنی پہچان کرو اہل بیت کی، پھر محبت کرو اہل بیت سے، پھر دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دو، یہ ہے ولایت اہل بیت، یعنی ان کی مدد کرو، ان کی مدد کرو۔ تو آپ سرکار علیہ السلام کی حدیث نقل فرما کر کہتے ہیں جس کو اہل بیت کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ سن حدیث میں سرکار فرماتے ہیں جس کو میرے گھرانے کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کو دوزخ کے عذاب سے آزاد کر دیتا ہے۔ جس کو میرے اہل بیت کی معرفت حاصل ہو جائے اللہ اس کو دوزخ کے عذاب سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے محبت اہل بیت میں ڈوب جاتا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن پل صراط پہ وہ آسانی سے گزر جائے گا، پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ وہ پل جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہ پل صراط سے آسانی سے تیزی سے گزر جائے گا۔ اور سرکار فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت سے مدد کی، میرے اہل بیت کی مدد کی، ولایت اہل بیت، ولایت اہل بیت ہے، بولنا محبت سبحان اللہ۔ 3 ہی باتوں پر اپنی تقریر کو کروں گا، معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت۔ تو یہ 3 باتوں میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ غور کرے جو ولایت محبت، سرکار فرماتے جس نے میری اہل بیت کی مدد کی کسی بھی طریقے سے، سرکار فرماتے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو امن میں رکھے گا، عذاب کبھی نہیں اتارے گا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ معرفت اہل بیت سے، معرفت اہل بیت جس کو حاصل ہو دوزخ سے آزاد، جس کو محبت اہل بیت ملی وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، جس کو ولایت اہل بیت ملی یعنی اہل بیت کی مدد کرنے والے کو اللہ کبھی دنیا میں بھی امن میں رکھے گا اور آخرت میں بھی امن میں رکھے گا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب یہ پہلی چیز شاہجہاں معرفت اہل بیت، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے تو جامع الحدیث میں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ معرفت اہل بیت پہچانو نا، پہچانو کون ہے اہل بیت؟ بولے حضور کا گھرانہ ہے، حضور کا خاندان ہے۔ لیکن خاندان واندان کچھ نہیں، نماز پہلے، عبادت پہلے۔ میں نے کہا عبادت مت کرو، اللہ کے یہاں عزت والا خاندان نہیں ہوتا، تقویٰ پرہیزگاری والا عزت والا ہوتا ہے۔ یہ خاندان تم نے کیا نکالے ہے؟ ہم نے کہا سن، ایمان کے بعد خاندان ہے، ایمان سے پہلے خاندان ہے، ایمان کے بعد خاندانوں کی اہمیت یہ قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، بولے محبت سبحان اللہ۔ خاندانوں کی اہمیت یہ قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے۔ الا المودۃ فی القربیٰ کہہ کر خاندانوں کی اہمیت بتائی گئی، سورہ شعراء میں الا المودۃ فی القربیٰ کہہ کر کہ میرے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دے وہ تیرے اہل بیت تیرے گھر والوں سے محبت کرے۔ الا المودۃ فی القربیٰ سورہ شعراء کی آیت میں یہ قرآن بتا رہا ہے کہ خاندانوں کی بھی اہمیت ہوتی ہے ایمان کے بعد، ورنہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے
دیتا ہے؟ بولے نہیں دیتا. میں نے دیتا ہے. نہیں دیتا. میں نے کہا قرآن میں سورہ کہف پڑھا تو نے؟ بولے ہاں. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے تھے؟ بولے گئے تھے. اچھا جب یہاں گئے تھے تو بڑا طویل واقعہ ہے. آپ نے ایک بچے کو مارا, کشتی کو توڑ دیا, اور وہاں گئے گاؤں میں جہاں گاؤں والوں نے کوئی عزت نہیں کی, آپ نے اس دیوار کو, گھر کی دیوار تھی, بغیر مزدوری اس گھر کی دیوار گر گئی تھی, تو آپ نے اپنے ہاتھ سے لگا اینٹ سیمنٹ لگا کے, اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, دیوار کو پھر سے بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس گاؤں والوں نے ہماری عزت نہیں کی, ہمیں پوچھ تک نہیں دیتا پانی, کیونکہ نبی کا حسن و جمال یہ عجیب ہوتا ہے. جو ایک بار دیکھتا ہے نبی جو ہوتا ہے نا, اس کو دیکھنے والا عقل مند بھی کہتا ہے یار اس کے قریب جانا چاہیے, اس سے ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عقلی طور پر بھی نبیوں سے آپ کو پاک رکھتا ہے. عقلی طور پر موسیٰ علیہ السلام تو ہے حسن و جمال کے پیکر تھے کہ جو ان کو دیکھتا تھا ان کے قریب آ جاتا تھا. یہ غور کرے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے یہ کیا کر دیا؟ تو آپ جانتے ہیں اس دیوار کو جو خضر علیہ السلام نے جڑایا تھا, صحیح کیا تھا, جبکہ اس پر بغیر اجرت کے, تو خضر علیہ السلام یہ واقعہ ہونے کے بعد میں بتاتا ہوں, علماء اس کی تفسیر میں کہتے ہیں وہ گھر جو ہے 2 یتیم بچوں کا تھا, اور وہ گھر کی جو دیوار گری تھی, دیوار کے نیچے ان کے بڑوں نے اس کے سونا رکھا تھا, تو لہٰذا یتیم بچے اگر وہ دیوار گر جاتی سونا بستی والے لوٹ لیتے, لہٰذا اس کو بچانے کے لیے اللہ نے حکم دیا خضر علیہ السلام کو اس دیوار کو بنا دے. ہم نے کہا کس لیے حکم دیا, کس لیے حکم دیا؟ کیا یتیم بچے کے ماں باپ نیک تھے؟ علماء کہتے نہیں. ان کے دادا نیک تھے؟ کہا نہیں. پردادا نیک تھے؟ کہا نہیں. بولے سکر دادا نیک تھے؟ تو علماء نے کہا ہاں, وہ بچوں کی چوتھی پشت کے جو دادا تھے وہ اللہ کے ولی تھے. چوتھی پشت کے دادا وہ بڑے نیک تھے, اللہ نے ان کے خاطر ان کی اولاد پر کرم فرمایا ہے. میں تم کہتے ہو خاندان کام نہیں آتا, اگر خاندان میں ایک اللہ کا ولی پیدا ہو جائے, اللہ ان کے صدقے میں خاندان والوں پر رحم کر دے گا. محبت شرط ایمان ہے, شرط ایمان ہے بس, ورنہ ایمان گیا عقیدہ برباد ہو گیا پھر خاندان بھی ساتھ نہیں دیتا, نسب بھی بیکار ہے. ابو لہب کی مثال ایسے دیکھیں, ابو لہب حضور کا سگا چاچا, خاندان تھا حضور کے خاندان سے, ایمان نہیں لایا تو آج کو اس کی عزت رہی ہے تبت یدا ابی لہب وتب. تو ایمان کے بعد خاندان ہے, کہ خاندانوں کی اہمیت قرآن میں بھی آیا ہے, حدیث میں بھی آیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے حقوق آپ کو معرفت اہل بیت سے پہلے سمجھا رہا ہوں کہ معرفت حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اہل بیت کی, اس پر آپ غور کریں, پھر اس سے اندازہ کریں کہ کیسا گھرانہ شہید ہوا ہے, کیسا گھرانہ شہید ہوا ہے کربلا کے میدان میں, جن کی کوئی مثال نہیں ہے. اب سنیں حدیث مبارکہ, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا دنیا میں تو سب سے بہترین خاندان میں چھوڑا. حدیث نہیں ہے مدارج نبوہ میں, شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا ہے اپنی کتاب مدارج نبوہ میں, اور سیرت ابن حشام میں بھی حدیث پاک ہے, سیاق کے تمام کتب میں حدیث مبارکہ ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جب مجھے اللہ نے بھیجا تو بہترین خاندان میں بھیجا, یہ بہترین خاندان میں بھیجا, ان میں جو ہے اولاد ابراہیم کو چنا, اولاد ابراہیم نے کنعان کو چنا, اسماعیل علیہ السلام کو چنا, اسماعیل نے سے کنعان کو چنا, کنعان نے سے بنو ہاشم کو چنا, بنو ہاشم نے سے عبد المطلب کو, اور عبد المطلب سے عبداللہ کو, اور ان کی اولاد سے مجھے پیدا کیا. یہ خاندانوں کی اہمیت سرکار خود بتا رہے ہیں, اور یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں حدیث مبارکہ, اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو قیامت کے دن سب کی رشتہ داری ٹوٹ جائے گی, باپ بیٹے سے دور, بیٹا باپ, ماں باپ اولاد سے دور, اولاد ماں باپ سے دور ہوگا, کوئی رشتہ داری ساتھ نہیں آئے گی سوائے میرے. ہماری رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی جڑا کر رکھے گا, ہمارے خاندان کو قیامت میں بھی جڑا کر رکھے گا. یہی وجہ تھی حضرت عمر نے علی کی بیٹی سے نکاح کیا تھا, یہی وجہ بتایا حضرت عمر نے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح اس لیے کرنا چاہتا ہوں اے علی کہ میں نے سرکار سے سنا ہے قیامت کے دن سب کے رشتے ٹوٹ جائیں گے سوائے اہل بیت کے رشتے کے, جبکہ خود حضرت عمر جنتی ہے, لیکن نسبتوں کا کتنا خیال کرتے تھے, نسبتوں کی کیسی عزت کرتے تھے. صحابہ کرام وہ ذات مبارکہ ہے جو اہل بیت کی عزت کرتے تھے, کیوں؟ کیونکہ ان کو معرفت اہل بیت ہو چکی تھی, وہ سمجھ گئے تھے خاندان کیسا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے, حضرت ابوبکر صدیق, بولو نا محبت سے سبحان اللہ, جب
بنے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. میں مسجد نبوی سے نماز عصر پڑھا کر باہر نکل رہے تھے. باہر نکلے, دیکھا امام حسن بچوں میں کھیل رہے ہیں. بولے نا محمد سبحان اللہ. امام حسن بچوں میں کھیل رہے ہیں. ذرا تصور کرنا, ابو بکر صدیق قریب گئے, امام حسن کو گود میں اٹھایا اور کھاندے پر بٹھا لیا. ارے جب امام حسن بچوں میں مٹی کھیل رہے تھے نا, کھیل رہے تھے, ابو بکر صدیق ہے, صدیق ابو بکر صدیق ہے. اب غور کرو, جب حسن کو اٹھایا ہوا, اٹھانے کے لیے جھکا تو ہوگا, بولا نا محبت سے سبحان اللہ, اٹھانے کے لیے جھکا تو ہوگا نا, اور جھکا کر کھاندے پہ بٹھایا. تو وہاں بھی کہتا ہے بٹھایا ہے, اس میں کیا خاص بات ہے, اس میں کیا خاص بات ہے. میں نے کہا تجھے نظر نہیں آئی؟ بولے ہاں نہیں آئی. بولے یہی تو اصل خاص بات اس لیے ہے کہ ایک حدیث بتا دے جس میں ابو بکر نے اپنے بیٹے کو بٹھایا ہو. ایک حدیث بتا دے جس میں یہ لکھا کہ ابو بکر نے اپنے بیٹے کو بھی کھاندے پر بٹھایا ہے. نہیں, ایک حدیث بھی تو نہیں بتا سکتا. علماء کہتے ہیں ہمارے نظر میں گزری گئی ایسی حدیث ہے, اور اگر کہہ رہے ہے ہوگی کسی حدیث میں ابو بکر نے اپنے بیٹے کو کھاندے پہ بٹھایا ہوگا, ہوگی تو کسی کتاب میں لکھا ہوگا. وہ کون سی کتاب؟ کسی کتاب میں لکھا ہوگا. حسن کو بٹھایا تو بخاری میں لکھا گیا. حسن کو بٹھایا تو امام بخاری نے بخاری میں لکھا ہے. پتا کیا چلا کہ اہل بیت کی معرفت اہل بیت, صحابہ کرام نبی کے اہل بیت کی اتنی عزت کرتے تھے. اس لیے حدیث مبارک اور روایت میں آتا ہے حضرت عمر ابن خطاب, بولا محبت سے سبحان اللہ, اور محبت سے سبحان اللہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلتے. سبحان اللہ, شرائط کا ادب دیکھے, یہ معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. پھر ان کا یہی تو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہے, یہی تو کہتے ہیں کہ بغیر اجازت بھی جبریل جن کے گھر جاتے نہیں. ارے قدر والے ہی جانتے ہیں قدر و خاچان اہل بیت, قدر والے ہی جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اہل بیت کی شان کیا ہے؟ بولے قدر والا جانتا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون عمر جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. کون عمر جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا ابو بکر عمر میرے آنکھ اور کان کی طرح ہے. کون عمر سرکار نے جس کے بارے میں فرمایا آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنے نیکیاں عمر کے ہیں. کون عمر جن کو دیکھنے سے شیطان راستہ بدل لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ ہے, بدری صحابی ہے, اول میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. ارے غور کرے, اتنے بڑے صحابی ہیں, شیخین ہیں, بعد الانبیاء بلا تحقیق ابو بکر صدیق کے بعد افضل کوئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن حضرت عمر دیکھیں کس طرح عزت کرتے, محبت کرتے اہل بیت کی. علی کا ہاتھ پکڑتے حضرت عمر, بازار کی طرف باہر لے کر آتے اور لوگوں کا آپ پتا کہ کہتے لوگوں جو گھٹیا مزاج رکھتے ہو, جو گندی مزاج رکھتے ہو, ان کے قریب مت جاؤ, ان کے ساتھ مت بیٹھو. تمہاری مزاج بھی گندی ہو جائے گی, تمہاری سوچ بھی گندی ہو جائے گی. گندی صحبت میں مت بیٹھا کرو. اور پھر علی کو بتا کر کہتے ان سے محبت کرو, ان کی اولاد سے محبت کرو, یہ اہل بیت ہے, ان سے محبت کرو. خدا کی عزت جلال کی قسم عمر کہتے تھے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. سبحان اللہ, محبت سے بولیے سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, میں نے کہا نا یہ قدر والے جانتے, یہ معرفت اہل بیت. جو صحابہ اتنے بڑے بڑے صحابہ اہل بیت کا ادب, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ السیر النبالہ میں علامہ ذہبی, ابن تیمیہ کا بڑا مشہور شاگرد علامہ ذہبی, اس کی تعریف پڑھی جاتی ہے. علامہ ذہبی انہوں نے اپنی کتاب سیر النبالہ میں یہ روایت کو لکھا ہے. ترجمہ حسین بن علی, جب یہ وہاں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھ کر باہر نکلے, جوتے پہن رہے تھے. کیا اہل بیت کا گھرانہ ہے, قدر والے
والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. دیکھیں صحابہ خود اتنے اونچے مقام پر ہے لیکن اہل بیت کا کیسا ادب کرتے تھے. امام حسین جوتے پہن رہے ہیں, اچانک ایک بوڑھے بابا آئے اور سیدھا نیچے جھکا, کہا شہزادے ٹھہرو. کہا شہزادے ٹھہرو, نیچے جھکے. ایک روایت میں اپنے شملہ ہے نا, شملے کا کپڑا لیا, جوتے کو صاف کر رہا, جھکے صاف کر رہے ہیں. آپ نے چہرہ نہیں دیکھا امام حسین نے کہ کون ہے, ابھی چہرہ دیکھا نہیں. کچھ دیر کے بعد کہا بابا ہو کون, چہرہ تو بتاؤ. جب دیکھا گیا وہ کوئی اور نہیں, حضور کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جن سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہے, جو اصحاب صفہ میں سے ہے, سب سے زیادہ جنہوں نے حدیثیں بیان کی ہے. جہاں امام بخاری ہو یا امام مسلم ہو, امام ترمذی ہو یا کوئی بھی محدث ہو, جو بار بار جن کی حدیثوں کو لیتا ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کیا گڈی لوگ صحابہ کے دل و دماغ میں تھی, ایسی گڈی. یا پھر ٹوپی لے کرو, درود پاک پڑھے, بیٹھ جائے, درود پاک پڑھے, محبت سے دل نظر کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ اہل بیت کا گھرانہ, اس پر آپ غور کریں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ معرفت اہل بیت بتا, پہچانو یہ کیسا گھرانہ ہے, سمجھو یہ کیسا گھرانہ ہے. یہ کس گھرانے کی اولاد ہے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا مولا ہو علی اس کا مولا ہے. کون علی؟ جن کو سرکار فرماتے تھے علی دنیا آخرت میں تو میرا بھائی ہے. مجھے محبت سے سبحان اللہ, اور محبت سے مجھے سبحان اللہ. علی دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے. لیکن حضرت علی دیکھے کب کہا تھا حضور نے یہ بات, ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں.